ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنیے اور اس کو بنیاد بنا کر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ کلام الہی قرآن عزیز ایسی شان والا کلام ہے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بہت سی اقوام کو عزتیں عطا فرمائے گا، اور اسی کی وجہ سے بہت سی اقوام جو ہیں وہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا ہے، لیکن اس کا فہم اور اس کا نتیجہ ثمرہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، یعنی تجربہ میں نہیں آتا تھا۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہے تجربہ میں نہیں آتا تھا، یہ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ اس کلام کے ذریعے سے کچھ اقوام کا عزت پا جانا اور کچھ کا رسوا اور ذلیل ہو جانا، اس کا معنی کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، آپ نے نافع بن عبد الحارث کو گورنر مقرر کیا مکہ مکرمہ کا۔ وہ ایک مقام پر ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ہی مقرر کیے ہوئے گورنر کے ساتھ۔ پوچھا، کہا کہ میں نے تو تمہیں مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا ہے، تم یہاں کیسے آ گئے، اور اگر یہاں آ گئے ہو تو پیچھے اپنا نائب کس کو مقرر کر کے آئے ہو، یہ بات پوچھی۔ تو نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ میں کچھ ریاستی امور پر، کچھ معاملات پر رعایا کی مصلحت کے لیے کچھ مسائل ایسے تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اس پر تبادلہ خیال چاہتا تھا، کچھ رہنمائی چاہتا تھا، اس لیے حاضر ہو گیا۔ اور پیچھے میں اپنے جس کو نائب بنا کر آیا ہوں وہ ہمارا وہاں مکہ مکرمہ کا ایک غلام ہے، ایک غلام ہے، خادم نوکر ہے کسی کا، میں اس کو اپنا نگران مقرر کر آیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتاب فرمایا، آپ نے جلال کا اظہار فرمایا، ہم نے تمہیں مکہ مکرمہ بلد امین کا تمہیں ہم نے گورنر بنایا، اور تم جس وقت یہاں آئے ہو اپنی ضرورت کے لیے اور نائب ایک غلام اور خادم کو بنائے ہو۔ ذرا سمجھو، وہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مولد ہے، سرکار کی ولادت گاہ ہے، وہ محبت وحی ہے، وہاں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ مکہ مکرمہ کی ہوا اور فضا وہ ہے جس نے سرکار کی سانسوں کو اپنے اندر محفوظ رکھا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا مروہ ہے، اور وہاں کے خاندانوں میں تم دیکھو کہ پوری روئے زمین پر ایسا اعلیٰ خاندان کوئی موجود نہیں جتنا اللہ نے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں رکھا ہے، یعنی قریش حضور کا خاندان۔ تم ایسے مقام پر گورنر مقرر کر کے آئے ہو، اور ایک نگران، یہ ایک نوکر کو، ایک خادم ملازم کو آپ نے عتاب فرمایا کو بھلا آدمی نہیں ملا، کو بڑے خاندان کا ہوتا، کو سمجھدار ہوتا اور گورنری کرنے کے قابل بھی ہوتا، وہ جو بندہ گواہی کے لیے موضوع نہیں ہے تم نے اس کو گورنر مقرر کر دیا ہے، نائب لگائے ہو۔ جملہ سنیے گا، وہاں گورنر مکہ کا انہوں نے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا حضور اگرچہ وہ بظاہر اپنی حیثیت میں خادم نوکر اور ملازم ہے، غلام ہے کسی کا، لیکن گزارش ہے فتویٰ کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، عالم بڑا اچھا ہے، اور بڑی بات یہ ہے قرآن پڑھتا بھی اچھا ہے اور یاد بھی اچھا کرتا ہے۔ اللہ نے فیصلے کی صلاحیت اور قضاء کی صلاحیت اس کو دی ہے۔ حضور پورے مکہ مکرمہ میں اس جیسا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، مجھے اس جیسا کوئی نہیں ملا آزاد لوگوں میں، تو یہ اگرچہ غلام تھا قرآن اچھا پڑھتا تھا، میں اس کو امام بنا کر آ گیا ہوں۔ اچھا، یہ جملہ کہا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا آج فہم ہوا ہے، آج ادراک پہنچا ہے یہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ یہ کلام ایسا ہے، اس کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو اللہ عزت عطا فرمائے گا اور بہت سی کو رسوا کر دے گا۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ قریش جیسے عزت دار خاندان پر آج ایک غلام حکمرانی اور نگرانی کر رہا ہے اور رعایا کا والی وارث بن کر بیٹھا ہے، صرف اس لیے کہ قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ فرمایا اب معنی سمجھ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی مشکات کی روایت،
حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا کام ایسے ہی ہم صافی پڑھتے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، مفتی صاحب میرے سے پہلے جیسے خطاب کر کے گئے ہیں وہ ان کا اپنا انداز ہے، ہمارا انداز یہ ہے، ہم تقریر بھی سبق جیسی کرتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صافی حدیثیں، وہ جو بات ہم نے کرنی ہوگی درمیان میں کر لیں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ فطرانہ اکٹھا ہوا ہے کھجوروں کی صورتوں میں، تو ایسا ہے کہ تم نا ابو ہریرہ اس کی نگرانی کرنا، نگران ہو جاؤ۔ عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم۔ تسبیح پڑھی، اور استاد نصیر صاحب جیسا انداز سے ہمارے کو کوئی نہیں نا کہ جی وہ پڑھا، پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ تو پھر اپنا ایک انداز ہے نا جی۔ بہرحال کچھ تو کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی بھی ہے، اپنے اساتذہ سے سنی بھی ہے، اللہ ہمارے اساتذہ کو سلامتیاں نصیب فرمائے جنہوں نے ہمیں یہاں تک بٹھا دیا ہے لا کر، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم حجروں میں بیٹھنے والے، گلیوں میں پھرنے والے، آج تمہارے سامنے ممبر پر بیٹھ گئے ہیں، یہ اساتذہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا فطرانہ اکٹھا ہوا ہے کھجور کی صورت میں، اس کی نگرانی کرنی ہے۔ رکھا مسجد نبوی شریف میں، پر میں نگرانی کرنا کوئی چور نہ آ جائے، کوئی چور نہ آ جائے۔ یا رسول اللہ، مدینے میں چور آئے گا؟ لیکن حضور فرما دیا نا بھئی ہو سکتا ہے، نگرانی کرو، حفاظت کرو۔ جی ہاں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، حفاظت کرتے ہیں۔ رات ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اپنا انداز ہے، حافظ صاحبی نے لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ میں، فرماتے ایک دھاگا رکھا ہوا تھا اس زمانے میں۔ آپ کو تو تسبیحات میسر ہیں نا، ڈیجیٹل بھی میسر ہیں، دوسری بھی، لیکن کیا کہنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے، وہ مقرر تھا کہ 1000 تسبیحات میں نے رات میں کرنی ہے، لیکن کاؤنٹ کیسے ہوگی؟ ایسے تو حساب پر تو دشوار ہو جائے گا۔ تو ایک دھاگا رکھا ہوا تھا، جب ایک مرتبہ تسبیح کرنی ہے نا تو اس پر گرہ لگا دینی، ایک ہو گئی، اور ایک سے شروع کر کے ساری رات میں 1000 تسبیحات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول، رات اپنے معمول میں بیٹھے ہوں گے آپ، وہ دیکھا تو بندہ آیا ہے اور آ کر وہ جو زکوٰۃ فطرانہ ہے اس میں جناب والا وہ ہاتھ مار رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چوری کرتا ہے، اور بھی مدینے میں غریبوں کا حق مارتا ہے۔ لیکن دور ذرا عجیب آ گیا ہے، اب اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا تو آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیتے اور غریبوں کا حق مارتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر بندہ کوئی نہیں نا جی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور چور زیادہ ہو گئے، چور بھی زیادہ ہو گئے۔ اچھا فرمایا چوری کرتا ہے، غریبوں کا حق مارتا ہے، پکڑ کے نہ تو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ کہا صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی امامت کے لیے تشریف لانا ہے، میں نے تجھے سزا کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس نے ترلا کیا، منت سماجت کی، جو چوروں کا کام ہوتا ہے، منت سماجت کر کے، گزارشات کر کے، اور جناب گھر باہر ہے، پیچھے کنبہ ہے، آل و عیال ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس طرح کے عذر کر کے نہ تو کہا مجھے چھوڑ دو، اب آئندہ نہیں کروں گا۔ رحم آ گیا، رحم آیا، اس پر پورا کلام ہے شارحین کا، بڑا خوبصورت، حافظ علی قاری کی بڑی خوبصورت گفتگو ہے، ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ اچھا وہ رحم آیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ وہ فجر کی نماز میں جس وقت حاضر ہوئے نا تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مصافحہ کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا رات چور کا کیا بنا ابو ہریرہ؟ رات چور کا کیا بنا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ رحم آ گیا تھا، حضور رحم آ گیا تھا، یہ معجزہ ہے۔ اس میں ایک کرامت بھی آپ کو سنانی ہے، معجزہ اور کرامت ساتھ ساتھ ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے، حضور موجود نہیں وہاں پر، لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور کو تو پہلے پتا تھا کہ چور آنا ہے، اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ کو لگایا تھا، لگایا اس لیے تھا، وگرنہ اطراف میں جناب والا جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رہتے ہیں وہاں حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ صادق اور امین زمانہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے لگا دیا۔ وہ رات چور کا کیا بنا؟ عرض کہ یا رسول اللہ وہ رحم آ گیا اس پر، تو وہ منت سماجت کر رہا تھا، ترلے منت کر رہا تھا، میں نے اس کو جانے دیا۔ فرمایا اچھا خیال کرنا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ اور آگے حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج میں اب تسبیحات کے لیے نہیں بیٹھا، آج میں گھات لگا کر بیٹھا ہوں، بھئی آج نپنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پچھلی مرتبہ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو یا نہ ہو،
لیکن اب جب حضور نے فرمایا ہے نا خیال کرنا آج پھر آئے گا، فرمایا اب یقین تھا شاید ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ چور پکڑا جائے، چھوڑ دیا جائے نا، تو وہ جناب والا دوبارہ گریز کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایتھے نہیں جانا، ایتھے پڑے جاواں گے، ابھی کل تو تازے تازے پکڑے گئے، آج پھر پکڑے جائیں گے، خیال کرنا ہے۔ چور بھی سمجھدار ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا ہے بھئی یہ چور ہے دوبارہ پھر آئے گا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے آمنا وصدقنا، قبول ہے حضور آپ نے فرما دیا آج نہیں چھوڑنا اس کو۔ اچھا گھات لگایا، بیٹھ گئے، اس نے آ کے رات ہوئی نا عشاء کے بعد، اصحاب چلے گئے، جس وقت کھجوروں پہ ہاتھ مارا اس نے اکیلے میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ناپ لیا، پکڑ لیا، پکڑا اور کہا تو منت سماجت کرتا تھا، کل وعدہ کر کے گیا تھا کہ اب نہیں کرے گا چوری، لیکن آج پھر آ گیا، وعدہ خلافی کرتا ہے، پکڑ کے پھر باندھ دیا۔ میں تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب ضرور پیش کرنا ہے۔ اچھا پھر وہ منت سماجت، ترلا، بھائی چھوڑ دو، اب نہیں کرتا، رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ تو فجر میں ملاقات ہوئی نا، فرمایا ابو ہریرہ آج پھر چھوڑ دیا ہے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو لانا ہے نا، جہاں تک بات چلنی ہے، آج پھر چھوڑ دیا۔ آج کے حضور ادا ترلا ہی ہے ہو جیسی چھڑنا پہ گیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں کچھ باتیں ترلا ہی ایسا کیا جملہ ترلا ہی ایسا ہوں لفظ نہیں نہ کہہ سکتی، کئی ترلے منتا حج بھی ہو رہی ہیں، کوئی عدالت چ کردا ہے، کوئی عوام سامنے کردا ہے، کوئی کس طرح کردا ہے، کوئی کس طرح کردا ہے، تئی آ گیا نا جی، ہوں اے منت سماجت دا دور آ گیا، ترلے دا دور آ گیا جی۔ بہرحال ہاں جی بالکل بالکل ترلے والا دور آ گیا جی۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جس وقت میں نے عرض کیا نا حضور منت سماجت کی، اس نے ترلا کیا تو میں نے چھوڑ دیا، فرمایا اچھا خیال کرنا پھر آئے گا، فرمایا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ اور یہاں جملہ سننا، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرکار کا تو معجزہ ہے ہی ہے، کیا کہنے حضور کے، کہ حضور خبر دے رہے ہیں پھر آئے گا، پھر آئے گا، پھر آئے گا، 3 مرتبہ فرمایا، لیکن کیا کہنے حضور کے غلام کے ایسا بندہ پکڑا ہے جو کبھی کسی کے سامنے ہی نہیں آیا، اس کا ہاتھ ہی ناپ لیا آپ نے، بھئی اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ رہے ہیں نا 3 راتوں سے مسلسل، جس کو پکڑ کے باندھ دیتے ہیں، وہ آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ یہی بات تو ہے، یہ اولیاء کرام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ اگر ان کو اجازت مل جائے نا تو شیطان تو ویسے ہی پکڑ پکڑ کے گلیوں میں یہ باندھتے چلے جائے، یہ ان کی شان ہے، اللہ ان کو یہ شرف عطا فرماتا ہے، یہ عزت ملتی ہے ان کو۔ لیکن بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کے کچھ قوانین ہیں، اور ولی کبھی قدرت الہیہ کے خلاف نہیں کرتا، مالک کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا کبھی ولی۔ اچھا بہرحال وہ تیسری رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب میں طاق میں تھا، جس وقت رات ہوئی نا تو پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا، کہا آج نہیں جانے دوں گا، آج نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ 3 روز ہو گئے مسلسل تو بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پکڑ کے باندھ دیا، سرکار کی خدمت عالی میں پیش کروں گا جملہ جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابی کے سامنے جس کو باندھ دیا حضور کے سامنے پیش کرنا ہے، تو یہ سزا دلوانی ہے آپ، اس نے کہا اچھا آج چھوڑ دو، آج ترلا نہیں کرتا، لیکن ایک بات ایسی بتاتا ہوں اگر تم نے اس کو اپنا لیا نا تو اس کا فائدہ بڑا، علم کی بات بتاتا ہوں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑا عالم فاضل آدمی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عالم فاضل کو اور کیا چاہیے، کہا علم کی بات بتاؤں گا، چھوڑ دو، اچھا بتا، پہلے بات بتا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اگر رات تم بستر پر آؤ نا جب سونے کے لیے تو 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک شیطان تمہیں نقصان کوئی نہیں پہنچا سکے گا، ساری رات یہ آیت الکرسی جو ہے تمہارے لیے حفاظت کا کام کرے گی۔ بات کی، فرمایا چل جا، جا، چھوڑ دیا۔ صبح نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، مصافحہ کیا، فرمایا ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیا ہے، ابو ہریرہ پھر چھوڑ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی کر گیا ہے، بات ایسی کر گیا حضور، اس نے نہ علم کی بات کی ہے، چھوڑنا پڑ گیا اس کو، رات اس نے ترلا نہیں کیا، علم کی بات بتائی، فرمایا اچھا بتاؤ کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ کہہ رہا تھا کہ اگر رات بستر پہ آ کے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو تو ساری رات شیطان سے حفاظت رہے گی، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات جس نے کی ہے نا تھا بندہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ معلوم ہے وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ معلوم ہے کون تھا؟
بھائی اب جس نے پکڑا ہے اس کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ میں نے کس کو پکڑا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جو ذات ہے ہی اپنے حجرے میں وہ سامنے آیا ہی نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ بتا معلوم تھا کہ وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کون تھا. فرمایا خود شیطان ہی تو تھا، خود شیطان تھا، چونکہ اس پر وہ کیفیت رہی ہے اس کلام کی کہ آیت الکرسی کی تلاوت اگر کوئی کر لے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا وہ. تو آپ اندازہ کیجئے وہ بات کر کے گیا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جھوٹا ہے، بات سچی کر گیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شامل ہو گئی ہے اس کے ساتھ. اس سے پہلے تک وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، صرف سیدنا ابو ہریرہ کا، اور ساتھ صرف شیطان کا ایک جملہ تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصدیق کر دی ہے کہ بندہ جھوٹا ہے، بات سچی کر گیا، تو اب وہ بات صرف بات نہیں رہ گئی، واقعہ نہیں رہ گیا، اب وہ حدیث بن گئی. آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر کوئی بندہ رات سوتے ہوئے حافظ قرآن ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں، نیرا آیت الکرسی اگر یاد کرا دی کسی استاد نے، زندگی میں معمول بنائے، رات سوتے ہوئے پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے یہ آیہ مبارکہ اس کے لیے ساری رات حفاظت کا کام دیتی ہے شیطان سے. اگر ایک آیت پڑھے تو آپ اندازہ فرمائیے وہ جو اس کی ساری زندگی الحمد سے والناس تک خود اس طرح سے گزری ہے، دل میں قرآن ہے، وہ چل رہا ہے اس نے تب بھی پڑھنا ہے، بیٹھا ہے تب بھی پڑھنا ہے، وہ صبح اٹھا ہے اس نے تب بھی پڑھنا ہے، رات سوتے بھی اس نے تلاوت قرآن کر کے سونا ہے. آپ اندازہ فرمائیے رب العالمین جل وعلا کے ہاں اس کی جزا کیسی ہے. اور آپ کے سمجھ یہ کلام ایسے میسر آ گیا. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا. دیکھیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے 14 صدیاں دور ہیں، 14 صدیاں دور. اور حق یہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے زمانہ نبوی میں اٹھایا ہے نا، زمانہ نبوی میں رکھا ہے، یہ ساری امت آج اگر قرآن شریف بھی ہاتھ میں اٹھا لے نا، یہ سر پہ اٹھانے والے بھی اور تحریف کا قول کرنے والے بھی اور ہم جیسے جو من وعن تسلیم کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے یقین جانیے اگر اس زمانے میں اٹھائے جاتے تو قرآن کی جو خدمت حضور کے اصحاب کر رہے ہیں اور کر گئے ہیں، آپ یقین جانیے ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہم نہیں کر سکتے. ایک روایت اس پر سنیے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ ایسے تھوڑی آ گیا. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہ جس وقت نازل ہوا، آپ پڑھیے علماء کرام کو یہ محفوظ کیسے کیا گیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ڈیوٹیاں لگائیں، فرمایا اس کو لکھ لیا کرو. اور لکھنے والے کس پر لکھتے ہیں؟ اگر پتہ میسر آیا تو اس پر لکھ لینا ہے، اگر کاغذ میسر آیا تو اس پر لکھ لینا ہے، کوئی ہڈی میسر آئی ہے تو اس پر لکھ لینا ہے، حتیٰ کہ کوئی جناب والا کوئی چمڑا جو ہے وہ مل گیا تو اس پر لکھ لینا ہے، جو شے میسر آئی اس کو لکھ لینا. اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ساتھ یاد بھی کرواتے جا رہے، 2 4 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کراتے چلے جا رہے. یہ حدیث پاک سننے کے قابل ہے، بخاری وغیرہ میں صحاح ستہ کی روایت. جنگ یمامہ ہوئی نا جس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جس وقت مارکا ہوا تو 700 حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شہادت ہوئی. اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جس وقت حافظ کا لفظ بولا جائے نا تو اے ساڑھے والا حافظ نہیں ہوتا. ایک بندہ میں پوچھنے لگا بات کرنی نہیں چاہیے لیکن ہے چلو ذوق والی، تھوڑا جا طبیعت بدل جائے گی. ایک طالب علم تھا مجھے آگے کہتا استاد جی حافظ ہی تھے، حافظ ہی کی فرق ہے. قسم سے جمعے کے بعد ہے وہ درس نظامی پڑھ رہا ہے، آندہ ہے حافظ اور حافظ میں کیا فرق ہے. میں نے اس کو گرامر کے مطابق بتایا، میں کہا یار اصل لفظ ویسے حافظ ہے، یہ حافظ بھی ہو نا تو ماضی کا صیغہ ہو سکتا ہے، حافظ یحافظ محافظتاً سے. آندہ نہیں باہر کچھ لوگ آندے نے کہ اگر حافظ قرآن ہوئے نا تو ان حافظ آندے تے اے جڑے انے نہیں ہوندے انہاں نوں حافظ آندے. یہ فرق ہے، کہندا جی اے فرق ہے اصل جڑا باہر سنیا. میں کہا یار مینوں نہیں پتا، اتنی گوڑی گرامر میں نہیں آندی جتنی تینوں آندی ہے. یہ گرامر میں نہیں آندی، وہ باقی الگ بات ہے. 8 سال ہو گیا میں سارا کچھ پڑھاتے ہوئے ساری چیزیں، لیکن باہر ایسی چیزیں پھیل جاتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جس وقت حافظ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد میرا حافظ قرآن نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وہ شاگرد مراد ہے کہ جو خود براہ راست زمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہا ہے، یاد کر رہا ہے، اور ہر ایک آیت کی تفسیر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے یاد کر کے عالم بن کے میدان میں اتر رہا ہے.
700 بندہ ایسا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا خلاصہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں جناب، حیات کا خلاصہ، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس چیز کو بھانپا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے مشورہ کیا، کہا جی امیر المومنین بات بڑی